تو ہاں جی، تاریخ کے شوقین دوستوں، کہاں تھے ہم تھے مشرقی اناطولیہ میں، جہاں پر مصطفیٰ کمال نے اتحادی فوجوں اور سلطان محمد فور کے حکم کا انکار کر کے عملاً سلطنت عثمانیہ کے خلاف بھی بغاوت شروع کر دی تھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں مصطفیٰ کمال کی اسی بغاوت سے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ساتھ موجودہ ترکی کے مرز وجود میں آنے تک کا سفر۔ جب تاریخ آئی ستمبر 1919 تو لاچار بے بس سلطنت عثمانیہ کا سلطان محمد فور اس کو صوبہ اناطولیہ کو دوبارہ اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے مکاری کے علاوہ کوئی دوسری راہ نظر نہیں آئی، تو فوری طور پر حرکت میں آتے ہوئے سلطان نے غیر متوقع طور پر اعلان کیا کہ وہ قوم پرستوں کی پسند کی حکومت بلانے کے لیے تیار ہے، یعنی اناطولیہ میں موجود لوگ جو کہ سلطنت عثمانیہ اور اتحادیوں کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں تو وہ اپنی سرگرمیاں اناطولیہ سے استنبول منتقل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کمال کے خیالات کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، اور اس سب کے باوجود وہ سلطان اور سلطنت کے مخالف نہیں سمجھے جائیں گے۔ تو اناطولیہ میں موجود مصطفیٰ کمال کے نمائندے جو ریاست کو سلطان کے بغیر تسلیم نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے سلطان محمد فور کے ان وعدوں کو تسلیم کر لیا۔ تقریباً سب لوگوں نے ان وعدوں کا یقین کر لیا تھا، ماں سوائے خود مصطفیٰ کمال کے۔ تو مصطفیٰ کمال لوگوں کو سمجھاتا رہا کہ یہ سلطان کی صرف ایک چال ہے، کیونکہ مصطفیٰ کمال جانتا تھا کہ سلطان محمد فور کا اس اعلان کے پیچھے اس کے سوا اور کوئی ارادہ نہیں کہ وہ سب باغیوں کو واپس استنبول بلا لے اور سب کو قتل کروا کر اس بغاوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ مصطفیٰ کمال اس وقت لڑتا رہا کہ پارلیمنٹ، جس کو وہ جرگہ بھی کہتے تھے، کو صرف اناطولیہ میں ہی بیٹھنا چاہیے، جہاں یہ ملک کے وسط میں خوب محفوظ، خود مختار اور اتحادیوں کے اثر و رسوخ سے دور بالکل محفوظ ہیں، اور یہی تو طریقہ ہے جو کہ ترکوں کے آباء و اجداد سے جڑا ہوا ہے۔ مگر اس موقع پر لوگوں نے مصطفیٰ کمال کا ساتھ نہ دیا اور اسے شکست ہوئی اور وہ اکیلا رہ گیا، اور ہوا وہی جس کے بارے میں مصطفیٰ کمال لوگوں کو سمجھاتا رہا تھا۔ مصطفیٰ کمال کے نمائندے جو کہ اس کا ساتھ چھوڑ کر واپس استنبول کی طرف آ گئے تھے، سلطان نے انہیں قید کروا دیا اور 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد ان سب کو قتل کروا دیا، تاکہ اس عمل سے باقی باغی لوگ ڈر جائیں اور بغاوت ختم کر دیں۔ لیکن مصطفیٰ کمال ایک ذہین آدمی تھا، اور اسے ذہین تو ہونا تھا کیونکہ اللہ نے اس کے ہاتھوں سے ترکی کی قوم کا مقدر جو بدلنا تھا۔ تو تاریخ کے شوقین دوستوں، اس کے بعد تاریخ آئی 20 جنوری 1920، جب سلطان کے شہر میں قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا، اور مصطفیٰ کمال نے اس کے باوجود بھی اتحادیوں کی نگاہوں اور بندوقوں تلے بھی اپنی مزاحمت اور بغاوت کو جاری رکھا۔ لیکن اس بار مصطفیٰ کمال کی یہ بغاوت اور مزاحمت تھوڑی مایوس کن تھی، کیونکہ اس کے بہت زیادہ نمائندے اس کا ساتھ چھوڑ کر واپس جا چکے تھے اور اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ اگلے چند ہفتے اتحادی کارندے یہ رپورٹیں دینے میں مصروف رہے کہ ملک کے وسطی حصے میں بڑے بڑے مسلح لشکر، پرانی شاہی فوجوں کے باقاعدہ دستے، مسلح کسان اور عورتیں دیکھی گئی ہیں، جو کہ گولہ بارود اور کھانے پینے کی اشیاء کی نقل و حمل ایسے کر رہی تھی جیسے ترک عورتوں نے اسلام سے پہلے کے دنوں میں کیا تھا۔ ان سب واقعات کے بعد یہ بات تو واضح تھی کہ ملک کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، ایک عظیم جنگ متوقع تھی۔ ایک امریکی خاتون ڈاکٹر نے اپنی ڈائری میں اناطولیہ میں صورتحال کے روز بروز بدلتے ہوئے منظر کو کچھ یوں لکھا ہے: ہر طرف فائرنگ متواتر بدتر ہوتی جا رہی ہے، آرمینیوں کا قتل عام متوقع ہے، تمام رات ہر طرف غضبناک شعلوں سے آسمان سرخ رہتا ہے، توپیں گونجتی رہتی ہیں جس سے آسمان بھی لرز اٹھتا ہے، تمام شہر پر دھوئیں کے بادل چھائے رہتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ترک لوگ ہر پل نڈر ہو رہے ہیں۔ یقینی طور پر انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس لیے ترک اور خطرناک ہو گئے ہیں۔ لیکن ان سب خراب حالات کے باوجود مصطفیٰ کمال نے اناطولیہ میں اپنی سیاسی پوزیشن بہت زیادہ سٹرونگ کر لی تھی۔
کیونکہ مصطفیٰ کمال جانتا تھا کہ اتحادی فوجوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے جنگ کی نہیں بلکہ ایک بہترین سیاسی منصوبوں کی ضرورت ہے۔ اور تاریخ کے شوقین دوستوں، ہم آپ کو یہاں پر بتا دیں کہ مصطفیٰ کمال نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کیوں کی تھی، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کا آخری سلطان اتحادی فوجوں کا تابع فرما بن چکا تھا، اور مصطفیٰ کمال جانتا تھا کہ یہ بے بس اور لاچار سلطان اب ترکی کو نہیں بچا سکتا۔ اس لیے مصطفیٰ کمال چاہتا تھا کہ اتحادی فوجوں کو اس ملک سے باہر نکال دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سلطنت عثمانیہ جو کہ پہلے ہی بے بس اور لاچار ہو چکی تھی، اس کو ختم کر دیا جائے اور ترکی کو ایک جمہوری ملک بنا دیا جائے۔ Achieving Turkish independence, Kemal Ataturk set out to change a backward Oriental despotism into a modern republic. Beginning with his cabinet, he forced his people to adopt the Latin alphabet in place of the complicated Arabic. اس کے بعد 23 اپریل 1920 کو انقلابی عظیم ترک قومی اسمبلی کا اجلاس مصطفیٰ کمال کی زیر صدارت اناطولیہ میں ہوا۔ اس کا پہلا قانون دنیا پر نئی ترک حکومت کے مقام کو واضح کرنا تھا۔ اس فیصلے کے الفاظ جرأت مندانہ اور اس کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز بھی تھے۔ اس فیصلے کے الفاظ تھے کہ اناطولیہ میں بیٹھی عظیم قومی اسمبلی تب تک ترکی کے فیصلے کرے گی جب تک دارالحکومت غیر ملکیوں کے قبضے میں ہے۔ اس قومی اسمبلی نے ایک ایگزیکٹو کونسل بھی مقرر کر دی تھی جس نے اس ملک کی باغ دوڑ کو سنبھال لیا تھا۔ مصطفیٰ کمال کی اس قومی اسمبلی نے ایک اور عظیم فیصلہ دیا کہ استنبول بادشاہ اور حکومت دشمن کے زیر تسلط ہیں، لہذا وہاں سے جاری کردہ تمام احکامات خود بخود کالعدم ہو گئے ہیں، قوم کے حقوق غصب کیے گئے ہیں۔ ترک قوم اگرچہ پرامن ہے مگر وہ بطور ایک خود مختار آزاد ریاست کے اپنے حقوق منوانے کے لیے پرعزم ہے۔ آخر کار جب 1920 میں مئی کا مہینہ ختم ہو رہا تھا تو اتحادی فوجیں امن کی شرائط جو وہ سلطان محمد فور کے ساتھ طے کرنا چاہتے تھے منظر عام پر لے کر آئے۔ ان شرائط کے مطابق ایک چھوٹی اور بے بس سلطنت عثمانیہ نے مکمل طور پر اتحادی قوتوں کی زیر نگی رہنا تھا۔ تمام عرب صوبوں کو ماتحت علاقے بننا تھے۔ تمام مشرقی اناطولیہ کو آرمینیا کی ریاست میں شامل کیا جانا تھا۔ ازمیر اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کو بھی یونان نے اپنے زیر اثر میں لینا تھا اور ان علاقوں کو فرانس کے سپرد کر دیا جانا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ بذات خود برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے ماتحت ایک بین الاقوامی مرکز بننا تھا۔ استنبول کے صرف قریب ترین مضافاتی علاقے کو یورپ میں ترکی کے طور پر باقی رہنا تھا، وہ ترکی جو کبھی اتنی بڑی سلطنت ہوا کرتی تھی۔ تو جی ہاں تاریخ کے شوقین دوستوں، ہم اسی سلطنت کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو سلطنت 3 براعظموں پر حکومت کیا کرتی تھی۔ وہ سلطنت جو کہ 18 ملکوں پر مشتمل تھی اب صرف چھوٹے سے قصبے اور چھوٹے سے گاؤں پر محیط ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر ان شرائط کو پوری طرح مان لیا جاتا تو یہ نہ صرف سلطنت عثمانیہ بلکہ وہ ملک جسے ہم صحیح معنوں میں ترکی کہتے ہیں اس کے لیے بھی موت کا پروانہ تھا۔ Achieving Turkish independence, Kemal Ataturk set out to change a backward Oriental despotism into a modern republic. جب محب وطن لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ سلطنت عثمانیہ ان معاہدوں پر دستخط کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے تو تمام محب وطن لوگوں کے ساتھ ساتھ باقی بچے لوگوں کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا کہ سلطنت عثمانیہ اب دشمن کے زیر تسلط ہے، تو انہوں نے فوراً ہی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر کے مصطفیٰ کمال کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد جب اتحادی فوجوں نے دیکھا کہ ان کا اثر رسوخ اس ملک میں ختم ہو رہا ہے تو 21 اگست 1921 کو ان سب نے مل کر مصطفیٰ کمال کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ان پر حملہ کر دیا۔ اناطولیہ سے کوئی 50 کلومیٹر مغرب میں دریائے سکاریا کے اوپر پہاڑی پر 2 بہادر قومیں سورج کی چمچماتی دھوپ میں تقریباً 14 دنوں تک لڑتی رہیں۔ اتحادی فوجوں نے بے جگری کے ساتھ حملہ کیا لیکن ترک ثابت قدمی سے پہاڑوں پر ڈٹے رہے کیونکہ اس بار ان کا سپہ سالار خود مصطفیٰ کمال تھا۔ یہ جنگ مسلسل خون ریزی کے ساتھ چل رہی تھی۔ بالآخر 1922 میں اگست کے آخر میں مصطفیٰ کمال نے اپنا مشہور جنگی نعرہ لگایا، مجاہدوں تمہاری منزل بحیرہ روم ہے،
آگے بڑھو، اور اس بار مصطفیٰ کمال کی قیادت میں ترک فوج جیت چکی تھی۔ تو مصطفیٰ کمال نے یہ جنگ جیت کر نہ صرف اپنی حکومت کو بلکہ ترک قوم کے وقار کو بھی بچا لیا تھا۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال کے روشن دن شروع ہو گئے۔ 9 ستمبر 1922 کو سجی ہوئی کاروں کی ایک لمبی قطار اجمیر میں داخل ہوئی۔ دونوں اطراف میں گھڑ سواروں کا حفاظتی دستہ ہمراہ تھا۔ سب سے اگلی کار میں مصطفیٰ کمال سوار تھا۔ وہ آزاد ترک افواج کا کمانڈر ان چیف اور ترکی کا نجات دہندہ تھا۔ مصطفیٰ کمال نے اب محسوس کیا کہ کم از کم اس کی حکومت کو پرانے دارالخلافہ یعنی استنبول میں بیٹھی حکومت یعنی سلطنت عثمانیہ کے کٹ پتلی تماشے کو اب ختم کرنا چاہیے۔ اس نے فوراً تجویز پیش کی کہ خلافت کو ختم کر دیا جائے۔ تو مصطفیٰ کمال کی قومی اسمبلی نے یہ فیصلہ دیا۔ ترکی کی عظیم قومی اسمبلی کے متفقہ ووٹ کے ذریعے خلافت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ 4 نومبر 1922 کو استنبول میں زبردستی حکومت کی تبدیلی پر عمل درآمد کروایا گیا۔ اگلے ہی دن سلطنت عثمانیہ کی کابینہ مستعفی ہو گئی۔ چند روز تک محمد ڈٹا رہا۔ وہ اب صرف ایک محل اور ایک نجی پارک کا حکمران رہ گیا تھا، یعنی سلطنت عثمانیہ جو کہ 3 براعظموں پر مشتمل ہوا کرتی تھی اب صرف ایک پارک کی حکمران رہ گئی تھی۔ جب سلطان نے یہ محسوس کیا کہ وہ اب بالکل بے بس اور لاچار ہے تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے برطانیہ سے مدد مانگی کہ مجھے تحفظ دیا جائے۔ یہ 17 نومبر 1922 کا دن تھا۔ ایک برطانوی موٹر ایمبولینس اس محل کے پہلو کے دروازے پر آ کر رکی جہاں سلطان محمد فور قیام پذیر تھا۔ محل سے کچھ سامان باہر لایا گیا اور گاڑی میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک شخص فوراً محل سے نکلا اور گاڑی میں داخل ہو گیا۔ فوراً ہی گاڑی کا دروازہ بند کر دیا گیا اور یہ ایمبولینس روانہ ہو گئی، یعنی آخری سلطان اپنے جلا وطنی کے راستے پر تھا۔ تمام عثمانی بادشاہوں سے بڑا بادشاہ انقرہ میں اب مسند اقتدار پر براجمان تھا۔ ترک عوام کی امنگوں کا ترجمان ایک ایسا رہنما تھا جو کہ بیک وقت آمر اور جمہوریت پسند تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال کی۔ یہ ایک عہد کا اختتام تھا۔ 29 اکتوبر 1923 کو سلطنت عثمانیہ کا نام تاریخ سے مٹا دیا گیا۔ 101 توپوں کی سلامی نے جمہوریہ ترکی کے قیام کا اعلان کیا، جس کا صدر مصطفیٰ کمال اور وزیر اعظم جنرل عصمت اللہ انونو تھے۔ تو تاریخ کے شوقین دوستوں، یہ تھی موجودہ ترکی کے آزادی کی کہانی کہ کس طرح مصطفیٰ کمال نے ترکی کو آزاد کروایا اور اس میں ایک جمہوری نظام قائم کیا جو کہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ اگر آپ ترکی کے پہلے صدر مصطفیٰ کمال کے دور حکومت کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں یس لکھ کر ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔